لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ 31 نمبر کی آیہ کریمہ، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ بہت مغفرت کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے، کل محبت کے اقسام میں تھوڑی سی گفتگو ہو رہی تھی مختصر طور پر، اور محبت کی بعض قسموں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ شاید جیسا کہ بعض وقت اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی خالص توحید جو قرآن نے بیان کی ہے ابھی ہم شاید اس لائق نہیں ہیں، یعنی قرآن کی خالص توحید کو سمجھنے کے لیے کہ توحید کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت اور فقط اللہ کی محبت۔ توحید یعنی واحد یعنی فقط تنہا۔ توحید کے جہاں پر توحید کی گفتگو کبھی ہوئی ہے، مختصر طور پر البتہ ہوئی ہے، کہ توحید کو جب زندگی میں آ کر دیکھا جائے تو کیا نظر آتا ہے، توحید کسے کہتے ہیں، کیا کیا چیزیں، یہ کہ فقط اللہ خالق ہے یہ توحید ہے، یہ توحید تو فرعون بھی جانتا تھا،
اس توحید سے فرعون کو بھی انکار نہیں تھا. فرعون بھی اس بات پر پکا اور پورا یقین رکھتا تھا کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اگر یہاں تک ہم پہنچے ہیں کہ اللہ خالق ہے تو ابھی ہم فرعون کی توحید تک پہنچے ہیں. توجہ فرمایا آپ نے. شیطان بھی اس توحید کا قائل ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، بلکہ شیطان کی توحید تھوڑا اور آگے تک بھی ہے. شیطان کہتا ہے کہ رب بما اغویتنی، اے میرے رب، اے میرے رب. یعنی رب بھی مانتا ہے اللہ کو کسی حد تک. فرعون رب نہیں مانتا تھا. فرعون کہتا تھا خالق وہی ہے لیکن انا ربکم الاعلی، رب میں ہوں، تمہاری زندگی کو میں چلا رہا ہوں، تمہاری زندگی کی تدبیر میں کر رہا ہوں. میں نہ ہوں تو تم کیا کرو گے؟ تم نہیں چل پاؤ گے، ملک نہیں چل پائے گا، نظام نہیں چل پائے گا، لوگ نہیں چل پائیں گے. یہ سب کچھ چلانے والا میں ہوں لیکن خلق کرنے والا وہ میں نہیں. کبھی فرعون یہ دعویٰ نہیں کرتا تھا. خالص توحید یعنی کیا؟ یعنی سب کچھ پروردگار کی طرف سے اور سب کچھ پروردگار کے لیے. یہ دو چیزیں ہوئیں. جو کچھ ہے وہ سب کچھ پروردگار کا، سب کچھ پروردگار کی طرف سے، اور جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ کرنا ہے، وہ سب کچھ اللہ کے لیے. یہ ہے خالص توحید. اسی میں ایک حصہ جیسے خلقت ہے، جیسے ربوبیت ہے، جیسے عبودیت ہے، جیسے بندگی ہے، جیسے عبادت ہے، کہ سب میں توحید ضروری ہے. جیسے نصرت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے پروردگار میں صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں اور صرف تیری عبادت کرتا ہوں. یہ وہ خالص توحید. اسی طرح توحید کا ایک خالص توحید کا ایک حصہ ہے کہ فقط اور فقط اللہ سے محبت. اب یہاں پر ممکن ہے سوال پیدا ہو، کیا مطلب فقط اللہ سے محبت یعنی کیا؟ اشارہ ہو چکا البتہ پہلے کہ محبت فقط اللہ کے لیے ہے، لیکن کچھ محبتیں ہیں جو اللہ کے مقابل میں نہیں ہیں بلکہ وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ توحید کا حصہ ہے. اگر ان کے درمیان میں فرق نہ سمجھا جا سکا تو یا تو کبھی انسان شرک کی وادی میں چلا جائے گا، یا تو کبھی ناقص ذہن سے وہ سوچنے لگے گا جو بعض فرقے کہتے ہیں کہ شرک کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں. یعنی بیچ کا راستہ ہے، اعتدال کا راستہ ہے. اگر اللہ کے برابر میں کسی سے محبت کرنے لگے، اللہ کے برابر میں کسی کو خالق سمجھ لے، اللہ کے برابر کسی کو رب سمجھ لے، تو یہ شرک ہو گیا. اور اگر کوئی یہ کہنے نہیں اللہ کے سوا کسی سے ہم محبت ہی نہیں کر سکتے، تو یہ خشک ذہن کی علامت ہے، یہ روح میں لطافت نہ ہونے کی علامت ہے، دین کو نہ سمجھنے کی علامت ہے. پھر کیا ہوا؟ اصل کیا ہوا؟ اصل یہ ہے، بیچ کا راستہ یہ ہے کہ ہاں محبت تو فقط اللہ ہی کی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی محبتیں یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. جہاں بھی کمال دکھائی پڑے گا وہاں محبت ہوگی، جہاں بھی حسن دکھائی پڑے گا وہاں محبت ہوگی، جہاں جتنا زیادہ کمال دکھائی پڑے گا اتنی زیادہ محبت ہوگی. لیکن یہ سارے کمال کو اللہ کی طرف سے دیکھ رہا ہے، لہذا محبت بھی جو کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے محبت کر رہا ہے. اس کی وضاحت تقریباً ہو چکی ہے، لیکن کل ایک فون پہ بات ہوئی لکھنؤ، چونکہ پروگرام لکھنؤ میں بھی چل رہا ہے، ایسے ہی لائیو پروگرام چل رہا ہے ابھی. تو وہ جو کل بات کی گئی محبت کی، محبت بالذات، محبت بالعرض، اصلی محبت اور بالعرض محبت، یعنی ایک کسی کی ذات سے محبت، ایک کسی سے اس لیے محبت کی اس ذات تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، محبوب تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. اور یہ عرض کیا کہ ذات بالذات محبت وہ اللہ کی محبت ہے. بالذات جو محبت ہے، کیونکہ سارے کمالات پروردگار کی طرف سے ہیں، لیکن بالذات محبت کے ساتھ ساتھ کچھ محبتیں اور ہیں جو اس محبت کے مقابلے میں نہیں ہیں. وہ توجہ کریں، یہ ہماری مشکل یہاں پر ہوتی ہے، جس کی طرف پہلے اشارہ کیا کہ چونکہ ہماری ذہنیت ہر جگہ مقابلہ کرنے کی ہے، ہر چیز میں مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی
وہ محبت جو خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے اس کو کبھی اللہ کے مقابلے میں لا کے رکھ دیتے ہیں، پھر انسان کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کی محبت خالص اللہ کے لیے محبت ہے، رسول اللہ کی محبت عین توحید ہے، خالص توحید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت خالص توحید ہے، کیونکہ یہ ساری محبت اللہ کے لیے ہے۔ لیکن جن لوگوں کی عادت ہے ہر مسئلے میں لڑائی کرنے کی، جھگڑا کرنے کی، جھگڑالو فکر سے سوچنے کی، جھگڑالو ذہنیت سے سوچنے کی، وہ اللہ کے لیے کی جانے والی محبت کو بھی اللہ کی محبت کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر مشکل پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بعض برادر نے لکھنؤ سے کہا کہ یہ بات سمجھنا مشکل ہے یہاں ہمارے یہاں۔ اب پتہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ سارے لکھنؤ میں ایسی مشکل ہو یا یہاں پر سارے بمبئی میں ایسی مشکل ہو، لیکن یہ بہت ہی صاف بات ہے، بہت ہی کلیئر بات ہے، بالکل واضح بات ہے، چونکہ دو وادیاں ہیں اور دونوں خطرناک ہیں۔ دو وادیوں میں توحید کی وادی اور توحید کا راستہ، توحید صراط مستقیم دو خطرناک وادیوں کے درمیان سے ہو کے گزر رہا ہے، اور خطرہ ہے کہ اگر اس صراط مستقیم پر انسان نہ گزر جائے تو ممکن ہے یا تو اس وادی میں گر جائے یا تو اس وادی میں گر جائے۔ اس صراط مستقیم صرف وہاں نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ایک صراط ہوگا جس سے انسان کو گزرنا ہوگا، پل صراط ہے نا، پل صراط سے گزرنا اسی کے لیے ہے جو اس دنیا میں صراط مستقیم سے گزر چکا ہو۔ رابطہ ہے، ایسے ہی تو نہیں ہے۔ اور جس طرح سے وہ پل صراط اس قدر نازک ہے، جیسے روایتوں میں بتایا کہ بہت ہی زیادہ بال سے زیادہ باریک، اور وہ جو تعبیرات آپ سنتے رہتے ہیں، نازک ہے، تلوار سے زیادہ تیز، بہت ہی زیادہ نازک راستہ ہے، ویسے ہی صراط مستقیم کا راستہ اس دنیا میں بھی نازک ہے، اور یہاں پر نزاکتوں کی ضرورت ہے۔ یعنی دین میں انسان کو تھوڑا نزاکت کی ضرورت ہے۔ ہوتا ہے نا کبھی انسان کی ایسے نارمل زندگی اتنی بے نزاکت ہوتی ہے کہ لوگوں کو دیکھ کے خراب لگ رہا ہوتا ہے، نزاکت نہیں ہوتی۔ نزاکت اچھی چیز ہے۔ ہم نزاکت کے لفظ سنتے ہیں تو فقط کس کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں؟ مثلا خواتین کے لیے کہہ دیتے ہیں خواتین میں نزاکت ہو، نہیں، خواتین میں اگر نزاکت نہ بھی تب بھی چل جائے گا، لیکن اگر دین میں نزاکت نہ پائی جاتی انسان کے تو بہت مشکل پیدا ہو جائے گی۔ ایسے سارے انسان کی زندگی میں، مثلا ایران میں ہم لوگ رہتے ہیں، وہاں کی ایک گالی یہ ہے، اب گالیاں الگ الگ ہوتی ہیں نا، جس آدمی کی الگ الگ کلچر کی الگ الگ گالیاں ہوتی ہیں، وہاں ایک گالی یہ دی جاتی ہے کہ بہت بے نزاکت آدمی ہو، یہ گالی ہے، سخت گالی ہے۔ یہ گالی جو یہاں دی جاتی ہے اس کا تو تصور نہیں کرنا ہے، شاید ساری دنیا میں، پوری دنیا میں کہیں ایسی گالیوں کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ مثلا ایران کی ایک گالی یہ ہے کہ بہت بے ادب آدمی ہوں، اور یہ بہت ہی بے نزاکت آدمی ہوں۔ یعنی انسان کی زندگی میں نزاکت چاہیے، اگر نزاکت نہیں ہو، موٹی موٹی چیزیں تو ہر ایک کو سمجھ میں آ جاتی ہیں، ہے نا، صرف موٹی موٹی چیزیں سمجھنا یہ کوئی ہنر نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے، بچے جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں اچھی طریقے سے نا، اس لیے ہنسی آ رہی ہے بچوں کو، انشاءاللہ سمجھ رہے ہیں۔ موٹی موٹی چیزیں سب سمجھ لیتے ہیں، یہ گائے ہے، گائے دودھ دیتی ہے اور اس کو بچے پی لیتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے، یہ سب کو سمجھ میں آتا ہے، اس میں کون سی بڑی بات سمجھنے کی۔ مثلاً موٹی گائے موٹی ہوتی ہے، بھینس موٹی ہوتی ہے نا، کھیت سے چارہ نکلتا ہے، اس کو جانور کھاتا ہے، اناج ہوتا ہے اس کو ہم کھاتی ہے، تو موٹی موٹی چیزیں ہیں، بازار سے جا کے سامان خرید، یہ سب سمجھتے ہیں۔ لیکن انسان وہ ہے جو باریک چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، جس کی عادت ہم نے چھوڑ دی ہے، اور ہمارے ذاکرون بھی سمجھ لگا کہ ہمارا مجمع وہ باریک چیزیں سمجھنا نہیں چاہتا، لہذا وہ بھی موٹی موٹی چیزیں پیش کرتا ہے، دین کی نزاکتوں کو پیش کرنے کی زحمت نہیں دیتا، خود کو بھی نہیں دیتا، مجمع کو بھی زحمت نہیں دیتا کہ کہیں واقعا مجمع مشکل میں نہ پڑ جائے۔ لیکن دین میں نزاکتیں ہیں عزیزو، انسان کی زندگی میں نزاکتیں ہیں، دین میں نزاکتیں۔ توحید کا راستہ بہت ہی نازک ہے، اور وہی بالکل پل صراط کے طریقے سے ہے۔ اس پل صراط کے دونوں طرف خطرناک وادیاں ہیں، بہت ہی خطرناک وادیاں ہیں۔ خطرناک وادی کیا ہے؟ ایک طرف شرک کی وادی ہے، یعنی ہر چیز میں اللہ کا شریک بنا دینا، اللہ کے شریک، پہلے تو شریک بناتے ہیں، پھر شریک بناتے بناتے اصل اللہ کے اختیارات ہی کو ختم کر دیتے ہیں۔
بعض مذہب میں ہے کہ آگ کا خدا کوئی ہے اور پانی کا خدا کوئی اور ہے، آسمان کا خدا کوئی اور ہے. اب جانتے ہیں آپ کیا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں. زمین کا خدا کوئی اور ہے. خوب ان کا یہ خدا دیکھ کے کبھی کبھی ہم کو بھی اچھا لگنے لگتا ہے کہ چلے ہم بھی ایسے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یعنی اللہ خدا سے سب کچھ چھین لیں، کچھ کسی کو آگ دے دیں، کسی کو پانی دے دیں، کسی کو زمین دے دیں، کسی کو یہ دے دیں، کسی کو وہ دے دیں. یہ ان کی باتیں ہم کو بھی اچھی لگنے لگتی ہیں. یعنی عین بالکل نہایت ہی کافرانہ اور مشرکانہ باتیں مومنین کو اچھی لگنے لگتی ہیں. پھر مومنین بھی کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ وہ بھی اللہ سے سلب کرنا شروع کرتے ہیں. اللہ کے پاس کچھ بچا ہی نہیں، اللہ کے پاس کچھ رہ نہیں گیا. اللہ جو ہے ایک لطیفہ ہے، لیکن شاید پتہ نہیں یہاں پہ سنانا جو ہے مناسب ہوگا کہ مناسب نہیں ہو. لطیفہ اس کو کہتے ہیں جس میں لطیف باتیں ہوتی ہیں. یہیں پہ میں نے سنا ہے کسی برادر سے، کہا کہ وہ ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا اس میں تبدیلی کر کے سناتے ہیں کہ مشکل نہ ہو. کسی نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے، ہم کسی اس لیے کہہ رہے ہیں جان کے احتیاط سے، وہاں کسی کی جگہ پہ کوئی نام ہے، خواب میں دیکھا کہ جنت میں چلا گیا ہے. جنت میں جانے کے بعد دیکھا کہ کوئی گھوڑے پہ سوار بہت ہی طمطراق اور شان و شوکت سے سفید گھوڑے پر روشنی کے حالے میں چلتا ہوا چلا آ رہا ہے. رکا، ٹھہرا، پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ ہم مثلا رسول اللہ. پھر دیکھا کوئی اور اسی طریقے سے گھوڑے پہ اور زیادہ ہیبت کے ساتھ کوئی چلا آ رہا ہے. پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا ہم امیر المومنین ہیں. ایسے دیکھتا گیا ہر ایک کو ہیبت ناک خوبصورت شکل میں، حسین شکل میں، جلال کے ساتھ اور روب و دبدبے کے ساتھ دیکھا. پھر سب کو دیکھنے کے بعد مثلا کبھی ابوالفضل عباس کو دیکھا اور کبھی امام حسین کو دیکھا، اور آخر میں دیکھا کہ ایک بیچارہ بوڑھا انسان جو ہے وہ سر پہ نہیں معلوم گندی ردا ڈالے ہوئے اور چادر ڈالے ہوئے سر جھکائے چلا آ رہا ہے. پوچھا آپ کون ہیں یہاں جنت میں نظر آ رہے ہیں؟ یہ لطیفہ ہے نا، اس کو صحیح نہ سمجھیے گا. لطیفہ یعنی ہوتا ہی اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کا پوائنٹ لے لیا جائے اور قصے کو چھوڑ دیا جائے. قصے کو صرف اس حد تک یاد کیا جائے تاکہ جب بھی وہ لطیفہ سوچے تو اصلی نقطہ یاد آ جائے. اصل قصہ اہم نہیں ہوتا، لطیفہ کوئی سچا بھی نہیں ہوتا. یہ نہ سمجھا کہ یہ سچا واقعہ ہے. تو پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ ہم تمہارا خدا. کہا کہ آپ کی حالت یہ کس نے بنائی؟ کہا تم ہی لوگوں نے میری یہ حالت بنائی ہے. میرے پاس کچھ چھوڑا ہی نہیں، میرے پاس کچھ رہی نہیں ہے، کیا میں کروں؟ فقیر کر دیا مجھے تم لوگوں نے. اسلام کا خدا یہ نہیں ہے جو بعض لوگوں نے بنا دیا، واقعاً بنا دیا. اب لطیفے سے سنجیدہ مسئلے میں آ گئے. یہ لطیفہ تھا، لطیفے میں بہت اہم نقطہ، واقعاً بہت اچھا نقطہ پوشیدہ ہے. وہ خدا کی جس کے لیے قرآن کہتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، چھپکی نہیں آتی، اونگ نہیں آتی. لہو ما فی السماوات والارض، یہ زمین و آسمان اس کے لیے ہے. یہ آیت الکرسی اتنی پڑھنے کی تاکید کیا، بہت ہی خالص توحید، بہت ہی خالص توحید آیت الکرسی میں. بہت زیادہ تاکید ہے نا آیت الکرسی پڑھنے کی. کیوں تاکید ہے؟ اس لیے کہ اتنی خالص توحید کم جگہ پہ. اچھا قرآن میں دوسری جگہوں پہ سورہ یاسین اس قدر خالص توحید، اتنی عظیم توحید ہے سورہ یاسین میں. سورہ واقعہ میں اتنی لطیف اور شاندار توحید بیان کی گئی ہے. جن سوروں کو زیادہ پڑھنے کی تاکید کی گئی اس میں بہت ہی خاص توحید بیان کی گئی عزیزو. مثلا سورہ واقعہ عجیب سورہ ہے، عجیب سورہ ہے توحید کے لحاظ سے. افرائیتم ما تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی برس رہا ہے تم دیکھتے ہو، کیا تم نے اس پانی کو برسایا ہے؟ میں نے برسایا ہے. افرائیتم ما تحرسون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ جو تم دانہ زمین میں ڈال دیتے ہو، تم نے دانہ ڈال دیا ہے، دانے کو تم نے اگایا ہے کہ میں نے اگایا ہے؟ یہ توحید ہے. ہم سورہ واقعہ کو اگر پڑھتے ہیں کس کے لیے نہیں معلوم، کس کے لیے پڑھتے ہیں آپ خود بہتر جانتے ہیں. کسی بعض لوگوں کی سورہ واقعہ چھوٹتی نہیں، ہاں اچھی بات ہے نہ چھوٹے، لیکن اس میں کیا جا کر ڈھونڈے؟ یہ توحید جا کے ڈھونڈے. افرائیتم ما تخلقون، کیا تم یہ خلقت کو دیکھتے ہو؟ یہ نجس حقیر قطرے سے تم نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا؟ تمہارا کام ہے فقط حرث کرنا، یعنی کیا؟ تمہارا کام ہے فقط زمین میں گندم کو ڈال دینا.
تمہارا صرف اتنا کام ہے، یہ بھی تم پہلے خود ایسا نہیں کر سکتے. دیکھو بارش ہوئی کہ بارش نہیں ہوئی. دیکھیں کتنا لوگوں نے اناج ڈالنا چاہا زمین میں لیکن ڈال نہیں پائے. کیوں؟ اس لیے کہ بارش 15 دن لیٹ ہو گئی. ابھی پورا ہندوستان پریشان ہے کہ ایک فصل جو ہے وہ لیٹ ہو گئی، جبکہ ان کا صرف ایک کام تھا، بیج کو زمین میں ڈالنا، لیکن یہ ڈال نہ سکے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈالنے کے لیے اللہ نے زمین کو آمادہ نہیں کیا تھا. اللہ جب زمین آمادہ کر دے، آمادہ کرنے کے بعد بھی تمہارا صرف اور صرف ایک کام ہے، کیا؟ کہ بیج کو زمین میں ڈال دو. اب اس بیج کو ایک پودے میں تبدیل کرنا اور اسی زمین سے طرح طرح کے پھل اگانا، طرح طرح کے غلات اگانا، طرح طرح کی خوشبوئیں اگانا، طرح طرح کی لذتیں پیدا کرنا، طرح طرح کے رنگ پیدا کرنا، یہ سب کچھ میرا کام ہے. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. زراعت تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام فقط حرث ہے. توحید ہے، قرآنی توحید. سورہ یاسین عجیب توحید پیش کرتی ہے. یعنی جن آیتوں کی، جن سوروں کی پڑھنے کی زیادہ تاکید ہے، ان سوروں میں توحید کو زیادہ عظمت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. ادھر آیت الکرسی میں قرآن کیا کرتا ہے؟ عجیب انداز سے آیت الکرسی میں جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، فرمایا کہ هو الحی القیوم، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اس کی ذات سے ہر چیز قائم ہے. وہ قیوم اور اس کی ذات سے ہر چیز قائم. یہ نہیں کہ اس کو معطل کر دیا، اس کو چھٹی کر دی. ایسا نہیں کہ گھڑی بنا کے مارکیٹ میں دے دی، اب بنانے والے سے کوئی رابطہ نہیں رہ گیا، اب گھڑی خود ہی چلتی رہے گی. نہیں، اللہ نے اس طرح سے کائنات کو نہیں بنایا ہے کہ بنا دیا اب یہ خود ہی چلتی رہے گی. نہیں، وہ ذات ہے کہ جس کی ذات کی وجہ سے سب کچھ قائم ہے. حیات جہاں بھی نظر آ رہی ہے اس کے حی ہونے سے نظر آ رہی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. کسی کو حق نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے شفاعت کرے جب تک کہ اس کی طرف سے اجازت نہ مل جائے. یہ قرآنی توحید ہے. شفاعت ہم انتظار کرتے ہیں نا، شفاعت ہماری ہے، شفاعت آسرا ہے، شفاعت ہمارا بھروسہ ہے. قرآن کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. کون ہے جو آ کر اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا جب تک کہ پروردگار کی طرف سے اجازت نہیں مل جائے. اور اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی سلطنت، کرسی، یہی کرسی جو آپ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے مراد یہ کرسی نہیں بیٹھنے والی. کرسی علامت ہے، کرسی نشانی ہے، سلطنت کی نشانی، حکومت کی نشانی. وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی سلطنت زمین و آسمان میں غالب ہے، وسیع، وسعت کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے. اور اس سلطنت کو سنبھالنے کے لیے ولا یعودہ حفظہما، اور اس زمین و آسمان کی حفاظت کرنا اس کے لیے ذرہ برابر. مثلا ایک ادارے کو سنبھالنے کے لیے انسان کو کتنی زحمت کرنی پڑتی ہے، مشکل میں پڑ جاتا ہے. مثلا ماہ رمضان آ گیا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا. جیسے ایک انسان اپنے گھر کو، جس کے اوپر گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، جن کے اوپر ذمہ داری نہیں، بچے ٹہلتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، کہتے ہیں یہ لائیے، یہ لائیے، وہ تقاضا کرتے ہیں، یہ تقاضا کرتے ہیں. لیکن جس کے اوپر گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہمیشہ ٹینشن میں ہوتا ہے کہ اگر اقتصادی مشکل ہو تو اور مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ کیسے سنبھالیں. ایک ادارہ سنبھالنا ہو، ایک شہر سنبھالنا ہو، ایک ملک سنبھالنا ہو. اللہ کہتا ہے کہ اس پوری کائنات کو سنبھالنا ہے، لیکن اس پوری کائنات کی حفاظت میں ذرہ برابر اس کو تھکان نہیں ہوتی. یہ توحید ہے، یہ قرآنی توحید. یہ قرآنی توحید بالکل پل صراط کے طریقے سے ہے. پھر دونوں طرف کیا ہے؟ ایک طرف یہ شرک کی وادی ہے، یعنی ہر چیز میں اللہ کا شریک بناتے چلے جانا، اللہ کے اختیارات کو کم کرتے چلے. دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف وہ جہالت کی باتیں ہیں. کون سی جہالت کی باتیں ہیں؟ کہ وسیلے کی بات کرو گے تو شرک ہو جائے گا، کسی سے مانگو گے تو شرک ہو جائے گا. یہ دو خطرناک وادیاں، یہ دو باطل وادیاں، دونوں طرف جو سنتے رہتے ہیں نا آپ، کہاں جا رہے ہیں، کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. رسول اللہ سے بھی جا کے مانگو گے شرک ہو جائے گا، رسول اللہ سے سوال کرو گے شرک ہو جائے گا. یہ خطرناک وادی ہے. ادھر بھی اللہ سے سلب کرتے رہنا، شرک کی وادی، یہ خطرناک ہے. ان دونوں وادیوں کے درمیان میں توحید کا راستہ گزر رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے نزاکت چاہیے.
اس کے لیے لطافت چاہیے، لطیف ہو انسان، لطیف باتوں کو سمجھنے والا انسان۔ لہذا جہاں ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو محبتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اصلی محبت یعنی توحید محبت میں وہ کیا ہے، یعنی اللہ کی محبت، باقی جتنی محبتیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے محبت ہے۔ اگر اللہ کے لیے محبت نہ ہو تو وہ محبت کا وزن کم ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم اگر محبت کریں گے تو یہ بڑی محبت ہو جائے گی، نہ، وہ محبت جو اللہ کو چھوڑ کر انجام دے جانے اس کی محبت کا وزن کم ہو جائے گا، اس محبت نہیں رہ جائے گی، اس محبت میں دوام نہیں رہے گا، وہ محبت باقی رہنے والی نہیں ہوگی۔ لیکن وہ محبت جو اللہ کے لیے کی جائے وہ ہمیشہ باقی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے ایک قانون بتایا، میں نے کہا شروع میں نا کہ قرآن میں جا کر قانون ڈھونڈیں۔ قرآن کے ایک قانون کیا ہے؟ قرآن کے ایک قانون یہ ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارا اپنا ہے، تمہارے لیے ہے، تمہارے پاس ہے، وہ سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے۔ یہ قانون ہے قرآن کا، جو کچھ بھی تمہارے لیے تم نے اپنا سمجھ رکھا ہے، خود بنا رکھا ہے، یہ سب کے سب فنا ہو جانے والا ہے۔ اس کی ایک مثال دی تھی پچھلے سال یا اس کے ایک سال پہلے کہ رسول اللہ نے قربانی ہوئی رسول اللہ کے گھر میں، یاد آئی؟ رسول اللہ کے گھر میں قربانی ہوئی، گوشت سب دے دیا، تھوڑا سا بچایا، اپنے لیے نہیں بچایا، بیویوں کے لیے بچایا۔ رسول اللہ کو یہ سب فکر نہیں ہوتی تھی، بیویوں کے لیے بچایا، وہی ان کا بہرحال ان کو حق ملے، وہ ان کو دیا، وہ پھر فقیر آ گیا قصہ واقعہ یاد آ گیا نا؟ اگر نہ یاد آئے تو پھر ہم کہیں اگلے سال سے پھر خدا حافظ۔ ہاں خوب ہے پھر، جی ہاں وہی اصلی نقطہ وہ تھا۔ بیوی نے کہا یہ اتنا تھوڑا سا بچا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے کیا کہا نہیں، جو دے دیا وہ بچا ہوا ہے، جو اللہ کی راہ میں چلا جائے وہ اصل میں بچا ہوا ہے، جو اپنے پاس رہ گیا وہ ختم ہو جائے گا۔ وما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو کچھ تمہارے لیے ہے، وہ سب ختم ہو جانے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، تو وہ محبت جو اللہ کے لیے ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ رسول اللہ کی محبت چونکہ اللہ کے لیے ہے لہذا یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ امیر المومنین کی محبت چونکہ اللہ کے لیے ہے اس لیے یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن اگر محبتیں اللہ سے جدا ہو کر ہوں تو یہ اس دنیا میں بھی شاید باقی نہ رہیں، اور ایسے لوگ نہیں باقی رہتے، بڑی محبت کے دعوے کر رہے ہوتے لیکن جب ذرا سا وقت آتا ہے ساری محبتیں بھول جاتے ہیں، واقعاً بھول جاتے ہیں۔ وہیں سمجھ میں آ جاتا ہے اس دنیا میں بھی تمہاری محبت باقی نہ رہی۔ جیسا بھی عراق میں ضرورت پڑی، بہت سارے لوگ بہت ساری محبتوں کا دعویٰ کر رہے تھے، کوئی کربلا میں ہے، کوئی نجف میں ہے، کیونکہ اب نکلو محبت دکھاؤ تو نا کہ محبت تھی۔ محبت تو دکھانا چاہیے نا، محبت تو زبان سے نہیں ہوتی، محبت کے آثار ظاہر ہونا چاہیے۔ اب وہ محبت جو اللہ کے لیے تھی وہ نکل پڑے، اور وہ محبت جو اللہ کے لیے نہیں تھی، ممکن ہے نام بھی لکھا لیں لیکن چپکے سے گھر میں بیٹھے رہیں۔ نام لکھا دینا یہ کافی نہیں ہے۔ آنا ابھی ہم جو آیت پڑھنے جا رہے ہیں اس کے بعد اسی مطلب کو بیان، تمہاری کتنی محبت ہے کا، یہ محبت، یہ محبت، یہ محبتوں کو شمار کرنا شروع کرو، بہت ساری محبتیں ہیں۔ قرآن نے آ کر ساری محبتوں کو ایک ساتھ بیان بھی کر دیا۔ سر قرآن نے آ کر ہمارے سارے مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم ان مسئلوں کو ڈھونڈ نہیں پاتے۔ قرآن نے آ کر کیا بیان کیا؟ یہ سورہ توبہ کی 24 نمبر آیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ فرمایا قل، کہہ دو اے میرے حبیب کے، کہہ دو کیا، ان کان آباؤکم، اب شمار کرتے چلے جائیں، یہ ہماری اپنی محبتیں جو ہیں غور سے شمار کریں، یہ ہماری زندگی کے روزانہ کا مسئلہ ہے جو قرآن یہاں پہ بیان کر رہا ہے۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اے میرے حبیب کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ، آباؤکم سب، آبا یعنی فقط ایک باپ نہیں، یعنی پورا سلسلہ۔ بعض لوگوں کو محبت ہوتی ہے، ہاں میرے باپ، میرے دادا ایسے تھے، میرے جد ایسے تھے، میرا یہ تھا، میرا وہ تھا، فخر کر رہے ہوتے ہیں، خاندانوں پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ ان کان آباؤکم وابناؤکم، تمہاری اولادیں، تمہارے بچے، واخوانکم، تمہارے بھائی بہن، تمہارے یہ خون کے رشتے بھائی، وازواجکم، تمہاری بیویاں یا تمہارے شوہر۔ زوج کہتے ہیں ساتھی کو، یہ ساتھی جو ہے شوہر کے لیے، بیوی جو ہے وہ زوج ہے کہ اس کو عربی میں زوجہ کہہ دیتے ہیں،
اور بیوی کے لیے شوہر جو ہے وہ زوج ہے نا. وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اور میرا خاندان، میرا قبیلہ، یہ ساری محبتیں ہیں جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے جمع کر رکھا ہے، جس کو تم جمع کرنا چاہتے ہو. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت کہ جس میں لاس ہو جانے کے تمہیں بار بار خطرہ لگا رہتا ہے. یہ ساری باتیں ہماری آ کر قرآن نے بیان کرنا شروع کر دیں. مال جو جمع کرتے ہو، تجارت جس میں تمہیں ہر وقت خدشہ رہتا ہے، خطرہ رہتا ہے، کہیں لاس نہ ہو جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں کچھ کم نہ ہو جائے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، گھر، یہ گھر بنایا ہے، میں نے گھر بنایا ہے، میرا گھر ہے، اتنی محنت سے بنایا ہے، ایسے پیسہ کما کے بنایا ہے. خوب، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہماری محبتوں کے رشتے ہیں جو جڑے ہوئے ہیں، ان ساری چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان سے محبت نہ کرو. کبھی کبھی ہم جوش میں آتے کہتے ہیں یہ ساری چیزیں چھوڑو، اس سے محبت نہ کرو. نا، یہ ہو نہیں سکتا. قرآن کبھی بھی، دین کبھی نیچرل چیزوں سے اور فطری چیزوں سے منع نہیں کرتا. کون سا انسان ایسا جس کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں؟ بیٹے سے محبت فطری ہے، ماں سے محبت فطری ہے، باپ سے محبت فطری ہے، مال سے محبت فطری ہے. کیوں محبت نہ ہو؟ محبت ہے. محبت ہونے سے قرآن نے منع بھی نہیں کیا، لیکن قرآن نے بہت ہی خوبصورت نقطہ بیان کیا. کیا بیان کیا؟ کہ یہ ساری چیزیں ہیں، ان سے تمہاری محبتیں بھی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ایک طرف، اگر یہ سب کچھ احب علیکم من اللہ، حب الیکم من اللہ، اگر یہ ساری چیزیں، ان کی محبتیں اللہ کی محبت پر غالب آ جائیں، یہ اصلی نقطہ عزیزو، یہ اصلی نقطہ ہے. نہ کہ ایسے واعظ و نصیحت ہم آگے کرنا شروع کہ بھائی مال سے محبت نہیں کرو، گھر سے محبت نہیں کرو، اولاد سے محبت نہیں. خود دل میں محبت ہے، ہم کہہ رہے ہیں محبت نہ کرو، اسی لیے اثر بھی نہیں ہوتا. کیوں کہ جو بیان کر رہا ہے اس کو بیچارے کو خود بھی محبت ہے، شاید جس سے بیان کر رہا ہے اس سے زیادہ اس کو محبت ہے مال سے، ہے نا؟ ہوتا ہے نا. کیسے نہیں مال سے محبت ہوگی؟ کیسے نہیں اولاد سے محبت ہوگی؟ رسول اللہ کو اپنے اولاد سے محبت ہے، کس قدر محبت ہے. رسول اللہ کو اپنی ماں سے محبت ہے. 60 سال گزر جانے کے بعد جو اپنی ماں کے قبر پہ جاتے ہیں، اس قدر گریا کرتے ہیں رسول اللہ، اس قدر گریا کرتے ہیں، آنسو گرتا چلا جا رہا ہے. اصحاب کو حیرت ہو جاتی ہے اتنا رو رہے ہیں رسول اللہ. کیونکہ رونے کے لیے لطیف روح چاہیے. جن کی روح سخت ہوتی ہے ان کے لیے رونا بہت مشکل کام ہوتا ہے. سخت دل انسان کے لیے، خشن اور سخت روح کے لیے رونا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن لطیف روح کے لیے رونا یہ اچھی چیز ہے. رونا اچھی چیز ہے، آنکھوں کا آنسوؤں سے بھیگنا یہ اچھی چیز ہے. رسول اللہ روتے تھے، گریا کرتے تھے. رسول اللہ کے بیٹے کے انتقال ہوا، رسول اللہ بہت روئے، اس قدر روئے کہ اصحاب کو تعجب ہونے لگا. رسول اللہ ماں کی قبر پہ گئے تو بہت روئے، اس قدر روئے کہ اصحاب کو تعجب ہونے لگا. یہ لطیف روح کا نتیجہ ہے رونا. یہاں بھی وہی جہالتیں بعض وقت ہوتی ہیں کہ کیسے روئیں، گریا نہ کریں. رسول اللہ کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ تھے رسول اللہ کے اوپر اعتراض کر رہے ہوتے تھے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں. نہ، رونا ایک لطیف اور پاکیزہ اور روح کا لازمہ ہے کہ روئے. اسی طرح محبت لازمی ہے. محبت فطری چیز ہے. جو چیزیں جس سے انسان نزدیک ہے اس سے انسان کا اٹیچمنٹ ہوتا ہے، انسان اس سے رابطہ ہوتا ہے، انسان اس سے محبت کرتا ہے. لہذا دین نے کبھی آ کر محبت کرنے سے منع نہیں کیا کہ تم اپنی اولاد سے محبت نہ کرو، تم اپنے خاندان سے محبت نہ کرو، تم اپنے رشتوں سے محبت نہ کرو، تم اپنے ماں باپ سے محبت نہیں، محبت کرو. لیکن نقطہ اصلی یہ ہے کیا کہ اگر ان سب کی محبت حب الیکم من اللہ، اگر یہ محبتیں اللہ کی محبت پر غالب آ جائیں تو یہاں پر خطرہ شروع ہو جاتا ہے. یہاں انسان کی زندگی اب مشکل میں پڑنا شروع ہو جاتی ہے. اب زندگی بھی مشکل میں پڑتی ہے، اب توحید بھی خطرے میں پڑتی ہے، اب دین بھی خطرے میں پڑتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن آگے بڑھ کے کیا کہتا ہے؟ وَرَسُولِهِ، اور رسول اللہ کی محبت سے، اللہ کی محبت سے غالب آ جائے. رسول اللہ کی محبت سے یعنی نہیں ہو سکتا. یعنی یہ ساری چیزیں ہمارے لیے محبوب ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے پسندیدہ ہیں، اور مومن ہے تو کرے،
مومن جو ہے اپنے بچوں سے ایک غیر مومن سے زیادہ محبت کرتا ہے، مومن اپنے ماں باپ سے غیر مومن سے زیادہ محبت کرتا ہے، کرنا چاہیے۔ مومن اپنے فیملی سے غیر مومن سے کہیں زیادہ اسے محبت کرنا چاہیے، واقعاً کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کر رہا تو مومن نہیں ہے۔ یہ روایتوں کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بعض روایتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ مومن جو ہے زندگی کے جو وسائل قرار دیے گئے ہیں اس کو بہتر طریقے سے حاصل کرے، بہت بہتر طریقے سے۔ اور پہلے یہاں پہ پیش کیا گیا کہ امیر المومنین نے کس قدر محنت کی۔ مثلا زمینوں کو آباد کرنے میں کسی نے اتنی محنت نہیں کی جتنا امیر المومنین نے محنت کی۔ کسی نے امام باقر علیہ السلام کو زمین میں کام کرتے ہوئے دیکھا، سخت کام کرتے ہوئے، اتنا کام کرتے ہوئے، تیز دھوپ میں کام کرتے ہوئے پسینہ ٹپکتا جا رہا ہے، شدید پسینہ ٹپکتا جا رہا ہے۔ اگر کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ دنیا میں لگے ہوئے ہیں، یعنی وہ یہ اس نگاہ سے دیکھ رہا تھا کہ آپ دنیا میں لگے ہوئے، آپ دنیا کما رہے ہیں، آپ زمین میں کام کر رہے ہیں، یہ دنیا ہے۔ امام نے جواب دیا کہ اسی حالت میں اگر ہماری موت آ جائے تو یہ ایک بہترین موت ہوگی، یہ جہاد کی موت ہوگی، یہ مجاہدانہ موت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں لیکن احب من اللہ نہیں ہے یہ میرے لیے، یہ زندگی کی ضرورت ہے لیکن محبت اللہ کے جو محبت احب من اللہ نہیں، اللہ کے محبت کے اوپر غالب نہیں ہے کسی چیز کی محبت، یہ ضرورتیں سب پوری کی جا رہی۔ قرآن نے کہا کہ اگر یہ ساری محبتیں اللہ کے اوپر غالب آ جائیں اور رسول اللہ کی محبت کے اوپر غالب ہے، وجہاد فی سبیلہ، کیوں جہاد کا ذکر کیوں قرآن نے کہا؟ اس لیے جو قرآن نے جہاد کا ذکر کیونکہ جہاد ایک بہت ہی اچھی نشانی ہے محبتوں کو پہچاننے کی، محبت کو سمجھنے کی ایک بہت ہی اچھی نشانی کیا ہے کہ جب میدان جہاد سجے تو دیکھے انسان کدھر جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ رسول اللہ ابھی ہمارے زمانے میں تو کوئی ایسا میدان جہاد نہیں ہے، کوئی ایسی صورتحال فی الحال ہمارے لیے نہیں ہے۔ اہل عراق کے لیے بھی ہے تھوڑا بہت کہ جہاں پر یہ شرپسند ٹیررسٹ آ کر ہنگامہ کیے ہوئے ہیں، وہاں پر سب جہاد کی صورتحال ان کے لیے سامنے آ گئی اور لڑ بھی رہے ہیں، سب مسلمان مل کے شیعہ سنی سب مل کر جو ہے ان کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں۔ لیکن جہاد ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جب انسان کو خود کو پہچاننا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہاں پیسہ دے دیں گے، ہاں یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، لیکن جہاد کرنے کے لیے جانا ہوا تو یہاں پہ قرآن نے کہا اگر تمہاری یہ ساری محبتیں، کیونکہ اگر بچے کی محبت غالب آ جائے تو انسان جہاد میں نہیں جا سکتا، ممکن نہیں، کیونکہ میرا 6 مہینے کا بچہ ہے، میرا چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی میں نے نئی شادی کی ہے، اس کا بھی تو کچھ حق ہے۔ حنظلہ کا واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں پہلے کہ اسی شب میں شادی ہوئی تھی، اسی شب میں صبح نکل پڑے، اسی دن نکل پڑے، کوئی بہانہ نہیں کیا کہ ابھی شادی ہوئی ہے، ابھی ہم جوان ہیں، ابھی جہاد کا بہت موقع ہے، ابھی زندگی بہت باقی ہے، نہیں، اسی دن شادی ہوئی، بھئی ایک شب گزری اور دوسرے ہی دن وہ میدان جہاد میں پہنچ گئے اور شہید بھی ہو گئے۔ واقعہ ایسا پیش آیا کہ شہید بھی ہو گئے۔ پھر کیا ہوا اب یہ بتانا پڑے گا چونکہ میں بیان کر چکا ہوں پہلے۔ پھر کیا ہوا؟ دفن کرتے وقت لوگوں نے دیکھا کہ ان کی لاش بھیگی بھیگی لاش ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ سب کو دفن کر دیا؟ کہا ہاں سب کو تو دفن کر دیا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن ایک لاش بھیگی بھیگی، سمجھ میں نہیں آیا۔ میدان جنگ میں ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے پانی سے آ کے دھل دیا ہے۔ کہا وہ حنظلہ تھے، ان کو فرشتوں نے آ کر غسل کیا ہے، کیونکہ غسل کرنے کی فرصت نہیں ملی تھی انہیں، فرشتوں نے آ کر غسل دیا ہے، اور اسی کے بعد ان کا لقب پڑ گیا حنظلہ غسیل الملائکہ۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ کیا بیوی سے محبت نہیں تھی؟ کہا بیوی سے محبت تھی۔ کیا وہب قلبی کو بیوی سے محبت نہیں تھی؟ نہیں، اگر ایک مومن ہے تو بیوی سے وہ ہر غیر مومن سے زیادہ محبت کرے گا، لیکن یہاں حسین ابن علی کی محبت بیوی کی محبت پر غالب آ گئی، غالب آ گئی۔ اسے کہتے ہیں محبتوں کا قانون۔ کیا حسین ابن علی کو اپنے جوان بیٹے سے محبت نہیں تھی؟ وہ جوان بیٹا جو رسول اللہ کی شبیہ بھی تھا،
نہیں، حسین ابن علی کو اپنے جوان بیٹے سے، ہر انسان سے کہیں زیادہ محبت تھی جو اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، جو کسی کے بیٹا علی اکبر جیسا نہیں ہے۔ علی اکبر میں اتنے کمالات پائے جاتے ہیں کہ حسین جتنی بھی محبت کریں وہ محبت کا حق ہے، لہذا حسین ابن علی کو علی اکبر سے اس قدر محبت ہے، لیکن جب معاملہ آیا کہ اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہے تو بیٹے کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہیں آ سکتی۔ یہ قانون بتایا گیا ہے، یہی قانون قرآن جو بیان کر رہا ہے وہی قانون اہل بیت نے آ کر بیان کیا۔ ہمیں اپنے 13 برس کے بھتیجے سے اتنی محبت ہے کہ اپنے بیٹے سے بھی زیادہ محبت ہے۔ کیوں اپنے بیٹے سے زیادہ محبت؟ اس لیے کہ 3 برس کا یتیم تھا، ہم نے اس کو پالا ہے، یتیم کو پالا۔ یتیم کو پالنا اہل بیت جانتے ہیں یتیم کو کیسے پالا جاتا ہے، لہذا اتنا روئے۔ محبت کا تقاضا یہ تھا کہ روئیں، محبت رلا رہی، اتنا روئے کہ بھتیجا بھی غش کھا کر زمین پہ گر پڑا، چچا بھی غش کھا کر زمین پہ گر پڑے۔ حسین ابن علی کو بھی غش آ گیا، جناب قاسم کو بھی غش آ گیا۔ یہ محبت کا تقاضا تھا۔ کسی بھی چچا کو اپنے بھتیجے سے اتنی محبت نہیں ہو سکی جتنا حسین ابن علی کو اپنے بھتیجے سے محبت تھی۔ لیکن اتنی عظیم محبت کو کیا کرنا ہے؟ جب میدان میں بھیجنا ہوا تو کہ اللہ کی محبت کے سامنے یہ محبت غالب نہیں آ سکتی، اللہ کے لیے اس بھتیجے کو بھیج دیا۔ یہ وہی قانون ہے جو قرآن یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ ہاں یہ سب محبت کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کی محبت کسی پر غالب نہیں آ سکتی۔ فرمایا کہ اگر یہ تم کو غالب آ جائے، جہاد فی سبیل اللہ سے غالب آ جائے تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور یہ اللہ کا حکم بہت ہی شدید ہوگا۔ یعنی اگر محبت میں توحید نہیں ہے، اگر محبتیں خدا کے لیے نہیں ہیں، اگر محبتیں خدا کے مقابلے میں آ گئیں، اگر محبتیں خدا اللہ کے مقابلے میں آ کر ٹکرا گئیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ امر اللہ سے مراد یہاں پر کہا گیا ہے عذاب پروردگار۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید کی وادی سے نکل گیا انسان، توحید کو مشکل آ گئی، اور اس کے بعد رب اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ کرنے والا قرآن کی نگاہ میں فاسق انسان ہو جاتا ہے، وہ انسان جس کی کوئی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، وہ قرآن کی نگاہ میں کیا ہو جاتا ہے؟ فاسق ہو جاتا ہے۔ اہل بیت کی نگاہ میں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ فاسق ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ محبت جو اللہ کی محبت کے لیے ہو اور اللہ کی محبت پر قربان ہوتی چلی جائے، وہ کون سی محبت ہے؟ وہ اہل بیت کی محبت ہے، وہ کربلا والوں کی محبت ہے، کہ ہر محبت کو، عظیم ترین محبت کو، شدید ترین محبتوں کو اللہ پر قربان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حسین ابن علی پہ قربان کر رہے ہیں، حسین ابن علی اللہ کی بارگاہ میں۔ جناب زینب نے کیا کہا؟ جناب زینب نے کہا کہ میرا ایک بھیا تھا میں نے دے دیا۔ علی اکبر کو قربان کر دیں گے حسین پر، اون محمد کو قربان کر دیں گے حسین ابن علی پر۔ عباس کو ہم بہت چاہتے ہیں لیکن عباس کو بھی قربان کر دیں گے حسین ابن علی پر۔ یہ قانون محبت ہے، سب کو قربان، اپنے بچوں کو قربان کر دیں گے۔ ام البنین ایک بچے کو بچا لیں، کہا نہیں بچائیں گے۔ آپ بوڑھی ماں ہیں، 4 ہی اولاد ہے، ٹھیک ہے، عباس، ابو الفضل العباس کو کربلا کے لیے آمادہ کیا گیا ہے تو ابو الفضل عباس کو میدان میں بھیج دیں حسین ابن علی کے ساتھ، 3 کو بچا لیں، کہا نہیں بچائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے 3 کو نہیں بچائیں، 2 کو میدان میں بھیج دیں، 2 کو اپنے لیے بچا لیں، کہا نہیں بچائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے 2 کو نہیں بچانا چاہتی، 3 کو میدان میں بھیج دیں، 1 بیٹے کو تو اپنے پاس بچا کے رکھ لیں۔ کہا نہیں، میری محبت حسین ابن علی سے ایسی ہے کہ میں 1 کو بھی نہیں بچاؤں۔ بہت ہی عظیم مسئلہ۔ ایک بوڑھی ماں، یہ ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں، یہ بہت کہنا بہت ہی آسان کام۔ جناب ام المؤمنین اگر اتنا کہتی کہ نہیں کم سے کم 1 بچے کو اپنے بچا لیں، چھوٹے والے بچے کو بچا لیں، یہ چھوٹا بھی ہے، عمر بھی کم ہے، 19 سال کا ہے، اپنے سارے بڑے بیٹوں کو میدان جنگ میں بھیج دیتے ہیں، لیکن 1 کو اپنے لیے بچا لیں۔ کہا نہیں، ہمیں اپنے بیٹے سے ضرور محبت ہے، اپنے بیٹوں سے مجھے بہت محبت ہے۔ کیوں نہ محبت ہو؟ جس کا بیٹا ابو الفضل العباس جیسا ہو اس کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں ہوگی، جس کے بیٹے ابو الفضل العباس کے بھائی جیسے ہوں، عبداللہ، عثمان و جعفر جیسے ہوں، کس ماں کو ایسے بیٹوں سے محبت نہیں ہوگی؟ لیکن محبتوں کے قانون کو سمجھتی ہے یہ ماں،
کہا میرے بیٹوں سے مجھے محبت ہے لیکن ولی خدا سے سب سے زیادہ محبت، نہ تو ولی خدا کے ساتھ اپنے چاروں بیٹوں کو بھیج دے رہے ہیں۔ جناب زینب کو بھی اپنے بیٹوں سے محبت ہے، اپنے بھائیوں سے محبت ہے، لیکن جب ولی خدا کی باری آئی تو کہا سب کو ہم قربان کرتے چلے جائیں گے تاکہ اپنے ولی خدا کو حسین کو بچا لیں۔ لیکن جب حسین ابن علی کی باری آئے گی تو وہاں بھی زینب جا کے یہ نہیں کرے گی میرے بھیا رک جاؤ، میں نے سب کو قربان کیا ہے تمہارے لیے۔ زینب نے یہ نہیں کہا، ٹھیک ہے سب کو حسین ابن علی کے لیے قربان کر دیا۔ زینب بنت علی سے آ کر سیکھیں محبتیں کیسے کی جاتی ہیں، سب کو حسین کے لیے قربان کیا۔ اب جب سب کو حسین کے لیے قربان کر چکی تو اب حسین ابن علی کو تو بچائیں زینب، کہا نہیں، اللہ کی راہ کی جب بات آتی ہے تو حسین ابن علی کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر کے زینب کہتی ہیں کہ ما رأیتہ الا جمیلا۔ یہ قانون، یہ اہل بیت کی محبت کا قانون ہے۔ حسین ابن علی کی لاش پر جا کے جناب زینب کہتی ہیں، خود امام کی لاش پر جا کے 11 محرم کہتی ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان، اور بعض روایتوں کے مطابق ربنا تقبل منا ھذا القلیل، اے میرے اللہ میری اس مختصر سی قربانی کو قبول کر دے، یعنی اے اللہ تیری ذات تو ایسی ہے کہ ایک حسین نہیں، میرے پاس اگر اور بھی حسین ہوتا تو تیری راہ پر قربان کر، ایک عباس نہیں، ایک علی اکبر نہیں، ایک اون محمد نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زینب قانون محبت کو جانتی ہے۔ زینب بنت علی نے اپنے بابا سے سیکھا ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں، لہذا یہ محبت کا قانون اپنی جگہ پر باقی رہا۔ میں ایک مطلب دوسرا عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن فرصت نہیں رہ گئی، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا ایک سوال ہے، 2-3 دن پرانا ہے، مطلب وہ کافی دن سے آگے رکھا لیکن وہ پوچھ نہیں پائے ہم۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا 4 ٹائپس کے لوگ ہوتے ہیں، 4 ٹائپس آف مین، ہاؤ ٹو مینیج being at our type. If I am type 1 or 2 or 3, what should I do؟ مطلب اگر میں پہلے ٹائپ کا ہوں، دوسرے جی سب کا اپنا الگ الگ علاج ہے۔ اب اگر یہ نئے لوگ یہاں پہ آگے شامل ہوں تو ان کے لیے پہلے بتانا پڑے گا وہ 4 ٹائپ کے لوگ کون ہیں۔ وہ مختصر طور پر یہ ہے کہ 4 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک لوگ وہ ہیں کہ جو نہ سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، نہ کرنا کچھ چاہتے ہیں، نہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں نہ سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے، یہ بہت ڈل قسم کے لوگ ہیں۔ دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو سمجھتے تو ہیں کہ کیا کرنا چاہیے لیکن کرتے نہیں ہیں، ان کی قوت عمل بہت کمزور ہے، قوت فہم بہت اچھی ہے لیکن قوت عمل کمزور ہے۔ یہ لوگ خطرناک ہیں لیکن اپنے لیے زیادہ خطرناک ہے، دوسروں کے لیے خطرناک نہیں ہے۔ دوسروں کے لیے ان کا صرف نقصان یہ پہنچتا ہے کہ ان کا فائدہ لوگوں کو نہیں مل پاتا۔ اگر یہ عمل بھی کرتے ہیں اپنے علم کے مطابق تو ان کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے، لیکن خطرناک نہیں ہے، فقط اپنے لیے یہ نقصان دہ ہیں۔ لیکن تیسرا گروہ ہے کہ جو کرنا بہت کچھ چاہتا ہے لیکن جانتا نہیں کہ کیا کرنا چاہیے، رک بھی نہیں سکتا چونکہ کرنے کی طاقت بہت زیادہ ہے، انرجی بہت زیادہ ہے، ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے، کرنا بھی چاہتا ہے لیکن بیچارہ یہ نہیں سمجھتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسے امیر المومنین کے ساتھ لڑنا چاہیے یا امیر المومنین کے مقابلے میں آ کے لڑنا چاہیے۔ جو امیر المومنین کے مقابلے میں جنگ نہروان میں کون لوگ آئے تھے؟ وہی جو امیر المومنین کے ساتھ تھے پہلے۔ وہ کرنا چاہتے ہیں، لڑنا بھی چاہتے ہیں، جان بھی دینا چاہتے ہیں، زخم بھی کھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ کہاں لڑنا چاہیے، کس کے ساتھ لڑنا چاہیے اور کس کے مقابلے میں لڑنا چاہیے، ہے نا؟ اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ اپنے معاشرے میں ڈھونڈ سکتے ہیں کہ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دین پہنچانا چاہتے ہیں لیکن کون سا دین پہنچائیں نہیں جانتے۔ یہ لوگ وہ جو ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف اپنے لیے خطرناک نہیں ہیں، اپنے لیے تو ہیں ہی ہیں، اپنے سے کہیں زیادہ دوسروں کے لیے خطرناک ہو جاتے ہیں۔ یہ تیسرا گروہ۔
چوتھا گروہ وہ تھا کہ جو جانتا بھی ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور جو جانتا ہے اس کے مطابق عمل بھی کر رہا، سست نہیں ہوتا، کوشش کر رہا ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کی آرزو کی گئی. امیر المومنین نے ایسے لوگوں کی آرزو کی ہے نہج البلاغہ میں. خوب مشکل کیا تھی؟ سوال یہ تھا کہ اگر ہم پہلے یا دوسرے یا تیسرے ٹائپ کے تو خوب اس کا ہر ایک کا اپنا الگ الگ علاج ہے. وہ لوگ جو نہ جانتے ہیں نہ ان کی قوت عمل تیز ہے، ان دونوں طرف سے علاج کرنا شروع کریں. یعنی اپنی معرفت کو بھی ایک طرف سے بڑھائیں، صحیح سمجھ پیدا کریں، زندگی کی صحیح سمجھ پیدا کریں، دین کی صحیح سمجھ پیدا کریں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ واقعاً حقیقی دین کیا ہے. اور وہ جو کل آپ کے سامنے بیان ہے، حقیقی دین جا کر کہاں سے لیں؟ نہ مجھ سے لیں، نہ ان سے لیں، نہ ان سے لیں، نہ ذاکر سے لیں، نہ فلاں سے لیں، نہ سر سے لیں، نہ آغا سے لیں، کسی سے نہیں لیں. حقیقی دین لینا ہو تو جا کر کس سے لیں؟ قرآن سے لیں اور اہل بیت سے لیں. انی تارک فیکم ثقلین. حقیقی دین کا مرکز فقط دو ہے، کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت. اور اہل بیت کی بھی نہیں واٹس ایپ پہ آتی ہوئی روایتوں سے نہیں دین لیں، چونکہ یہ روایتیں بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں. ایسی روایتیں ہوتی ہیں کہ جس کا کوئی حوالہ ہی نہیں ہوتا. بہار الانوار کہہ دیتے ہیں، بہار الانوار تو 110 جلدوں میں کون نچالا جا کے ڈھونڈے گا؟ لہذا ہر جھوٹی حدیث کو لا کر بہار الانوار پہ تھوپ دی جاتی ہے نا. بڑی مظلوم کتاب ہے بہار الانوار بھی، بہت ہی مظلوم کتاب ہے بہار الانوار. تو ایسا نہ کریں. بہتر کیا ہے؟ آ کر اہل بیت کی زندگی سے، اہل بیت کی زندگی کو سمجھ لیں گے تو اہل بیت کی حدیثیں بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی کہ دیکھیں حسین ابن علی کا دین کیا تھا، دیکھیں امیر المومنین کا دین کیا تھا. ان کی زندگی میں جا کر دیکھیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے دین کیا تھا، ان کی زندگی کے دین. تو کیا کر رہے ہیں؟ دین کو سمجھیں اور دین کو سمجھنے کے بعد اپنی قوت عمل کو بھی زیادہ کریں، سست نہیں بنے رہے. یہ ان سب کی ہم سب کو ضرورت ہے. عملی کمزوری اس کو دور کریں. اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوششوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے، اس کے لیے ارادے کی ضرورت ہے، اس کے لیے عزم کی ضرورت ہے. اس کے لیے کوشش کریں عزم نہ ٹوٹنے پائے. اس کے لیے پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں. ارادہ کریں، عزم کریں، ٹوٹنے نہ پائے. تھوڑا تھوڑا کریں، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں، لیکن بڑھتے رہیں، رکے نہیں. لیکن وہ لوگ کی جن کے پاس قوت فہم ہے، سمجھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، وہ بھی یہی کریں، ارادہ کریں، عزم. سمجھتے تو ہیں معرفت کا مسئلہ، وہ بھی اس میں آگے بڑھتے رہیں لیکن سمجھ رہے ہیں. لیکن وہ معرفت کے ساتھ، سفر کے ساتھ ساتھ زیادہ کس کی طرف بڑھیں؟ اپنے قوت عمل کو تیز کریں، اپنے قوت ارادے کو مضبوط کریں. مثلا ماہ رمضان سے فائدہ اٹھائیں. ماہ رمضان ارادے کو مضبوط کرتا ہے، اس ارادے سے فائدہ اٹھائیں. اور جو بھی ارادہ کریں اس کو مضبوط ارادے کے ساتھ. پڑھنا ہے تو مضبوط ارادے کے ساتھ، کام کرنا ہے تو مضبوط ارادے کے ساتھ. بار بار توڑے نہیں، بار بار چینج نہیں کریں، بار بار بدلے نہیں. یہ دین میں بار بار کبھی اس پلیٹ فارم پہ چلے گئے، کبھی اس پلیٹ فارم پہ چلے گئے. اس نے سمجھا دیا تو ادھر چلے گئے، اس نے سمجھا دیا تو ادھر چلے گئے. آج کچھ نظر آ رہے ہیں، کل کچھ نظر آ نہیں. اچھے طریقے سے دین کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. لیکن تیسرا گروہ جو بہت خطرناک ہے کہ جو بہت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن بیچارہ بغیر سمجھے ہوئے کرنا چاہتا ہے یا غلط سمجھایا گیا اس کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا خطرہ زیادہ ہے. اور اس کو کدھر زیادہ محنت کرنے کی؟ وہی شعور والی منزل میں، وہی سمجھ والی منزل میں، وہی معرفت والی منزل میں. ہم وہی جیسے میں نے کل یہ پرسوں عرض کیا خطبے میں کہ سمجھنے کو ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے. فکر کرنے کو، سمجھنے کو، معرفت حاصل کرنے کو، کتاب پڑھنے کو، اس کو ہم دین کا حصہ، ہم صرف دعا پڑھنے کو سمجھتے ہیں. یہ چونکہ ثواب کا کام ہے لہذا یہ دین کا حصہ ہے. لیکن اگر ہم بیٹھ کے کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں دین سمجھنے کے لیے تو اس کو ہم عمل نہیں سمجھتے ہیں یہ وقت ہمارا بیکار چلا گیا. نہیں، یہ وقت بیکار نہیں گیا، یہ سب سے زیادہ قیمتی وقت گیا. اس کے لیے کوشش کی جائے. ہاں ایک کام کریں، اگر خود نہیں ہے تو کسی ایسے مضبوط انسان پر بھروسہ کریں جس کے لیے روایت کی. اگر ایک ایسا انسان مل جائے تو پھر اس کو چھوڑے نہیں. ایسا عالم، ایسا قوی انسان کی جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ قرآن اور اہل بیت کے اصولوں کو جانتا ہے، فقط حدیثوں کو نہیں، قرآن اور اہل بیت کے اصولوں کو جانتا ہے، جو پرنسپلز کو جانتا ہے. ایسے انسان سے اپنے آپ کو ملحق کر لیں کہ جہاں مشکل پیش آئے آ کر اس سے سوال کریں. یہ تاکید ہوا کرتی تو ائمہ علیہ السلام کی کہ اپنے آپ کو ایسے افراد سے جوڑ کر رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ کہ ایسا ہو سکے. جی شکریہ آغا. آغا ایک سوال ابھی لیڈیز سے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی جو عراق میں ہو رہا ہے تو ہمیں یہاں اپنی طرف سے کیا کرنا چاہیے؟ ابھی جو فتنے ہیں وہاں پر ان فتنوں کی طرف توجہ کرے. دشمن کی آج کے دور کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ بڑھا دے، چونکہ اسلام سے ڈر رہا ہے.
دشمن نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ آج اسلام اتنی مضبوط شکل میں سامنے آ چکا ہے کہ یہ اسلام پوری دنیا پر غالب ہوتا چلا جائے گا. فقط بیچ تعصب کے جیسے پردے، ابھی جتنی رکاوٹیں ہیں وہ صرف تعصب کی رکاوٹیں ہیں. اور جن ملکوں میں تعصب ختم ہو گیا ہے، لوگ تھوڑا اوپن مائنڈ سے سوچنا شروع کر چکے ہیں، وہاں پر ہر طرف اسلام ہی اسلام کا چرچا اور تذکرہ ہے. جن ملکوں میں بھی تعصب ہے، وہ تعصب جب تک یہ جہالت باقی ہے اور تعصب باقی ہے تب تک روکے ہوئے ہیں. لیکن جیسے جہالت ختم ہوگی، جیسے انسان کا ذہن کھلے گا، جیسے ہی تعصب کی دیواریں گریں گی، تو ان کے سامنے فقط ایک چہرہ نظر آئے گا اور وہ اسلام کا چہرہ نظر آئے گا. لہٰذا دشمن اسلام کا دشمن بن گیا ہے. لہٰذا دشمن نے 2 چیزوں کو ٹارگٹ، سب سے پہلا ٹارگٹ اسلام ہے. کیا یعنی چونکہ یہ اسلام کا چہرہ اتنا حسین ہے، لہذا اسلام کے چہرے کو اتنا مسخ کر کے، اتنا خراب کر کے پیش کیا جائے کہ کچھ دنوں کے لیے کم سے کم لوگوں کو روک لیں. یہ جو طالبان کے شکل میں اور داعش کے شکل میں اور جبہۃ النصرہ کے شکل میں اور اس کی شکل میں اور القاعدہ کے شکل میں جو پیش کیا جا رہا ہے، اس کا اصلی مقصد یہ خود بنایا ہوا ہے. یہ سب کو معلوم ہے کہ انہی کے بنایا ہوا ہے. یہ بنایا ہوا ہے. مثلا طالبان کو بنایا ہی امریکہ نے ہے. مقصد تھا روس سے پہلے لڑنے کے لیے، دیکھا ہاں ایک مقصد میں کامیاب ہو گئے. روس کے امریکہ پہ افغانستان پہ قبضہ تھا، افغانستان کو چھڑا لیا طالبان کو بنا کر خود. پھر دیکھا ہاں اب اس سے دوسرا، یہ تو چھوٹا مقصد حاصل ہو گیا، اس سے چلو بڑا مقصد حاصل کرتے ہیں. پھر ان کی ایسی ٹریننگ کی کہ یہ اسلام ابھی آ کر پیش کیا. چونکہ اصلی اسلام سے پوری دنیا میں خطرہ ہے، خطرہ نہیں کوئی ہے، یعنی اصلی اسلام سے لوگ گھبرائے ہوئے کہ اسلام سامنے آئے گا تو ہماری ساری حقیقتیں کھل جائیں گی. لہذا پہلا مقصد ان کا یہ ہے کہ اسلام کے چہرے کو کیا کریں، خراب کر کے پیش کریں. لیکن یہ مقصد میں بھی زیادہ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، چونکہ جس زمانے میں طالبان و القاعدہ اور الجبہہ اور نشرہ اور داعش یہ لوگ آئے، اسی زمانے میں اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ انقلاب ایران آ گیا. اسی زمانے میں حزب اللہ آ گئی. انہوں نے آ کر اسلام کے صحیح چہرے کو بھی دنیا کے سامنے پیش کر دیا. اگر واقعاً آج انقلاب نہ ہوتا، اگر آج انقلاب کی برکتیں نہ ہوتی، تو پوری دنیا میں اسلام کو فقط طالبان کی شکل میں جانا جا رہا ہوتا. اگر حزب اللہ نہ ہوتی تو آج پوری دنیا میں اسلام کو فقط طالبان کی شکل میں جانا جاتا. لہذا اسلام کے چہرے کو اگرچہ وہ ابھی تک کوشش میں لگے ہوئے ہیں خراب کریں، لیکن چونکہ خراب نہیں کر پا رہے ہیں، دوسرا چہرہ بھی موجود ہے. لہذا دوسرا ٹارگٹ ان کا یہ کہ مسلمانوں میں اتنا تفرقہ ڈالیں، اتنا اختلاف ڈالیں کہ آپس میں مر کے ختم ہوتے رہیں. یہ ساری لڑائیاں جو کروا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹیررسٹ ہاریں گے تب بھی ہمارا فائدہ ہے، اگر یہ جیتیں گے تب بھی ہمارا فائدہ ہے. اگر جیتتے ہیں تو لڑائی کرا دیں گے، مسلمان سنی شیعہ کرا دیں گے، جنگ کرا دیں گے، ان کو کچھ بنائیں گے، ان کو کچھ بنائیں گے. اور اگر یہ ہار جاتے ہیں تو یہ تو ہیں ہی ٹیررسٹ، ان کو مر جانا چاہیے. اچھا ہے، وہ دونوں طرف سے اپنے فائدے دیکھ رہے تھے. یہاں پر بہترین کام کسی مسلمان کا یہ ہو سکتا ہے کہ آ کر دشمن کے ان سازشوں کو ناکام کرے، لوگوں کو آگاہ کرے کہ کیا ہو رہا ہے. جو دشمن کوشش کرنا چاہ رہا ہے کہ شیعہ سنی کا مسئلہ بنائے، مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ ڈالے، اس تفرقے کو امت مسلمہ کی شکل میں، وحدت کی شکل میں، صحیح اسلام پیش کرنے کی شکل میں، یہ کام جتنا زیادہ کر سکتا ہے انسان میڈیا کے ذریعے سے، گفتگو کے ذریعے سے، فیس ٹو فیس، جس طریقے سے، یہ فی الحال یہاں کا اصلی کام انشاءاللہ. جی اگر کچھ سوالات آئے ہیں لکھنؤ اور یو پی کے دوسرے شہروں سے، 3 سوال ہے لیکن وہ آؤٹ آف ٹاپک ہے، اسی لیے میں صرف ایک سوال آج لے رہا ہوں، باقی انشاءاللہ ٹھیک ہے. آج کل لے لیں گے. ٹائم بھی تھوڑا بچا ہے. ایک اور سوال اس کے بعد رہے گا. نہیں آج ٹائم بچا ہوا، آج میں نے گفتگو کم کی ہے. جی 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 ہاں آپ کریں. لوگ رمضان کو کہتے ہیں رمضان آیا اور گیا، رمضان کو خالی رمضان کہنا صحیح ہے؟ نہیں، روایتوں میں اس کو منع کیا گیا ہے. روایتوں میں کہا گیا کہ جب اس مہینے کا نام لیں تو اس کے ساتھ کچھ یا رمضان مبارک کہیں یا کچھ نہ کہیں تو ماہ رمضان کہیں، کیونکہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس نام کو اس طرح سے نہیں لیا سکتا. لہذا اس کے ساتھ آگے یا پیچھے کچھ اضافہ کر کے. جی آگا دوسرا ایک سوال ہے. آگا آپ نے کہا کہ اللہ جو بندہ اس سے دعا کرتا ہے اس کی دعا کرنے کو پسند کرتا ہے، تو پھر ان لوگوں کا کیا جو غیر قوم کے ہیں اور وہ بھی روز مانگتے ہیں، کیا اللہ ان کی دعا کرنے کو بھی پسند کرتا ہے؟ اللہ اب غیر قوم سے نہیں معلوم کس کی کیا مراد ہے. نان مسلم. ہاں نان مسلم بھی دعا کا تصور اور جگہوں پر
ہے، دوسرے مذہب میں بھی دعا کا تصور ہے، کہیں پہ تھوڑا زیادہ ہے، کہیں پہ تھوڑا کم ہے، اور اگر وہ دعا کے ساتھ ساتھ حقیقت تک پہنچ رہے ہیں تو اللہ جو ہے بہت جلدی ناراض ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کسی کو بہت جلدی یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا بندہ نہیں، اللہ موقع دیتا رہتا ہے، اللہ جو ہے قبول کرنے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے، اور جس حد تک انسان مانگ رہا ہوتا ہے دیتا بھی ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں، شاید سورہ بقرہ میں 2 جگہ تقریباً یہ مطلب آیا ہے کہ اگر کوئی آ کر دنیا مانگتا ہے تو ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ ومن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا لفظ نہیں، کچھ لوگ وہ جو کہتے ہیں کہ دنیا مجھے دے دے اللہ، اس دنیا میں مجھے دے دے، تو ہم دے دیتے ہیں، ہماری کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دعا کی دے دیا، جو مانگا وہ دے دیا، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من خلاق یا نصیب فی الارض، لیکن آخرت میں پھر کچھ نہیں مانگنا، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا مانگی تھی، دنیا مانگی تھی، دنیا اللہ نے دے دی۔ تو بہت سارے لوگ جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ دے دیتا ہے، اس میں اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون سی قوم کا ہے، اور کون سے قبیلے کا ہے، کون سے خاندان کا ہے، یا کون سے مذہب کا ہے، دیتا ہے اللہ۔ لیکن وہ کہ اگر انسان صحیح طریقے سے مانگ رہا ہے، ایمان کے ساتھ مانگ رہا ہے، عمل صالح انجام دے رہا ہے، ایمان بھی اس کے پاس ہے، واقعاً اس پر اللہ کے اوپر ایمان ہے، واقعاً وہ اتنا جانتا ہے کہ جس کو بھی اللہ نے بھیجا ہے میں ان کو مانتا ہوں۔ بعض لوگ ایسے ہیں، ان کا ایمان اللہ نے بھیجا ہے تو میں اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب یہ ہماری مشکل ہے کہ شاید ہم بتا نہیں پائے کہ اللہ نے رسول اللہ کو بھی بھیجا ہے، اللہ نے جو ہے ائمہ علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اگر ایک صحیح نیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ انسان ایمان لے آتا ہے تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس مذہب کا ہے اور کس فرقے کا ہے اور کس قوم کا ہے۔ اللہ نے سب کے لیے کہا ہے کہ اگر قانون پایا جاتا ہے کہ ایمان ہے اور عمل صالح ہے تو ہمارے پاس اس کے لیے اجر موجود ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، کوئی بھی ہو، نصرانی ہو، یہودی ہو، مومن ہو، صابئی ہو، کوئی بھی ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، تو اللہ کے پاس اس کے لیے اجر موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی غالباً یہ 62 نمبر آیت ہے کہ اگر ہاں اتفاق سے یہ آیت کھلی، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو ان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ صابئی ہو، کوئی بھی ہو، قانون یہ ہے، قانون قرآن کی کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، کہ البتہ اس 2 ایمان کے بیچ میں بھی کچھ ایمان ہیں کہ اگر صحیح اللہ پر ایمان آئے گا تو دوسرا ایمان بھی آ جائے گا، البتہ ممکن ہے تھوڑا دوسرے انداز سے آئے، ممکن ہے کہ ایک انداز تھوڑا بدلا ہوا ہو، لیکن اگر صحیح اللہ پر ایمان ہے تو رسول تک ایمان پہنچے گا، وہ اللہ کے اولیاء تک ایمان پہنچے گا، انداز ممکن ہے تھوڑا بدلا ہوا، اور روز آخرت پر اگر ایمان ہے، وہ عمل صالحا، اور عمل صالح بھی انجام دیتا ہے، تو فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر موجود ہے پروردگار کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پھر ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ تو کوئی حزن ہے۔ اور تقریباً یہی آیت تھوڑی سی بہت مختصر سی تبدیلی کے ساتھ سورہ مائدہ کی 67 نمبر آیت میں بھی تقریباً یہی آیت جو ہے وہ تکرار ہوئی ہے، وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ اصل میں قانون دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ ہم نے بنا رکھا ہے کہ یہ فرقہ وہ فرقہ، ایسا فرقہ ویسا فرقہ، یہ نام وہ نام، یہ نام اللہ کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتے۔ اللہ کے نزدیک صرف ایک چیز اہمیت رکھتی ہے کہ ہمارے قانون پر کون کتنا عمل کرنے والا ہے، کون کتنا ایمان رکھنے والا ہے اور کون کتنا عمل کرنے والا ہے۔ جو جتنا زیادہ عمل کرنے والا ہے وہ اتنی زیادہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ایک شیعہ کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں، روایتوں میں آیا شیعہ 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 کے لیے کامیابی ہے، تو شیعہ سے مراد یہ نہیں کہ جو شیعہ گھر میں پیدا ہو گیا وہ شیعہ ہے۔ شیعہ، یہ پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں، شیعہ اس کو نہیں کہتے جو شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا، شیعہ اس کو کہتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ امیر المومنین کی پیروی کرنے والا ہو، امیر المومنین کی راہ پر چلنے والا ہو۔ جو امیر المومنین کی راہ پر چلنے والا ہے وہ مومن بھی ہے، وہ عمل صالح بھی انجام دینے والا ہے۔ ممکن ہے ایک انسان نصیری ہو، ممکن ہے ایک انسان نصرانی ہو لیکن وہ شیعہ ہو، یعنی یہ چیزیں کیا ہے، ٹکراؤ نہیں ہے اس میں۔ ممکن ہے ایک انسان سنی ہو لیکن شیعہ ہو، آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ نام کے اعتبار سے سنی ہے
لیکن عمل کے اعتبار سے وہ شیعہ ہو، وہ کاملاً امیر المومنین کی پیروی کرنے والا ہو، وہ اہل بیت کی پیروی کرنے والا ہو، محبت تو ہے بھی اہل سنت کے اہل بیت کی پیروی بھی کرنے والا ہو۔ اور ممکن ہے کہ انسان نام اس کا شیعہ ہو لیکن شیعہ نہ ہو، تو پھر یہ نہیں ہے اصل، یہ بہت ہی غلط تصور قائم کر رکھا ہے کہ دیکھیں کون کس گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ واقعاً یہ انصاف ہے کہ کون کس گھر میں پیدا ہو، اسی گھر میں پیدا ہونے کی بنیاد پہ سارا فیصلہ کر دیا جائے گا؟ نہیں، اللہ کے نزدیک قانون ہے، یہ قانون یہ قرآن میں بار بار بیان کیا گیا ہے، اور وہ جس قانون پر جتنا زیادہ اترتا چلا جائے، قرآن فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے اور ان کے لیے نہ پھر کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ یہ لڑائی رہتی ہے، کبھی کبھی اہل سنت نے کتابیں لکھی کہ سنی ہی در حقیقت شیعہ ہیں، پھر ادھر شیعوں نے بھی کتاب لکھی کہ در حقیقت شیعہ ہی سنی ہیں۔ وہ بہت اچھا ہے، پھر لڑائی ختم کریں، شیعہ سنی ایک ہیں۔ کیا یعنی جو بھی رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے والا ہے، جو بھی امیر المومنین کی پیروی کرنے والا ہے، وہی خالص مسلمان ہے، باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ سب کو چھوڑے، اور وہی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے اجر ہے اور اس کو قابل ہے قبول ہے۔ یہ ہے نا بحث کبھی کبھی ہوتی ہے۔ جی شکریہ آغا۔ آغا ایک سوال ابھی یہ واپس سے بامبے کے باہر کا سوال ہے، اس میں غالباً نوجوان ہے، بالکل انہوں نے سوال پوچھا ہے، آپ نے ماں باپ کے احترام کی بات کل مجلس میں کی، ہر وقت ہر جگہ صرف یہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ جو بھی ہو جائے ماں باپ کا احترام واجب ہے اور جو بھی وہ کرے سہنا ضروری ہے، تو اس کا مطلب ماں باپ جتنا ظلم چاہے کرے بچے سہتے رہے، جب ہم ماں یا باپ ہو جائے تو ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو چاہے وہ کرے؟ بہت غصے میں یہ بچہ، ہاں نہیں، پہلے تو اس کے ماں باپ سے کہیں کہ کوشش کریں کہ ایسے الفت و محبت سے پیش آئیں کہ بچوں کے دل میں یہ احساس کبھی نہ پیدا ہونے پائے، اگرچہ شاید یہ احساس کسی غلطی کی بنیاد پہ پیدا ہوا ہو یا کسی بدگمانی کی بنیاد پہ پیدا ہو، کیونکہ کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہے کہ جو اپنے بچے پر ظلم کرنا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے کبھی نادانی کی بنیاد پر، کسی ناسمجھی کی بنیاد پہ کبھی ایسا ہو، یا در حقیقت کبھی ماں باپ اچھا کر رہے ہوتے لیکن بچہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے غلط سمجھ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا ماں باپ بچے کو پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، بچہ سمجھتا ہے کیوں میرے ماں باپ مجھے مشکل میں ڈالیں زبردستی بٹھائے ہوئے پڑھنے کے لیے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ اچھا ہے، بعد میں سمجھے کہ نہیں ماں باپ ہمارے اچھا کر رہے تھے۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل ماں باپ کبھی اپنے بچے کے لیے ظلم نہیں چاہتے۔ ہاں اگر نادانی میں کبھی کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو نادانی والے کام کو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ نادانی والے کام اپنے بچوں کے ساتھ نہ کریں، اور بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ ماں باپ نے نادانی کی بنیاد پہ ایسا کیا ہو، ورنہ وہ ایسا کرنا چاہتے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ جی ایک اور لاسٹ آخری سوال لے لیتے ہیں آگا۔ جی سوال ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے۔ جی جی all ashabs and relatives sacrificed their life for Imam Hussain alayhi salam, while Imam sacrificed for Allah. Didn't all of them sacrifice for the sake of Allah? کیا سب کی قربانی اللہ کے لیے نہیں تھی؟ احسن تم، یہ اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ یہی وہ ٹکرانا ہے، جدا جدا سمجھنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے قربانی دینا یہ اللہ کے لیے قربانی دینے سے جدا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان سی لاجک ہے سر، یہ بہت سخت لاجک نہیں ہے، بہت ہی آسان سی لاجک ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں، چونکہ امام حسین علیہ السلام جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام کے لیے جو کچھ انسان کوئی کرے گا تو وہ بھی اللہ کے لیے کرے گا۔ یہ آسان سی لاجک ہے۔ اور جو قربانی دے رہے ہیں وہ جو حسین ابن علی کے لیے قربانی دے رہے ہیں، تو حسین ابن علی کو حسین سمجھ کے قربانی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اللہ کا ولی سمجھ کے قربانی دے رہے ہیں، اللہ کی طرف سے امام سمجھ کے قربانی دے رہے ہیں، اللہ کی طرف سے رہبر سمجھ کے قربانی دے رہے ہیں۔ لہذا یہ قربانی وہی قربانی ہے جو حسین ابن علی کی قربانی ہے، اور ساری قربانی ایک جیسی ہے اور سب اللہ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔